حسین ہائے حسین أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معادن والعرق دساس وأدب السوء كعرق السوء. آمنا باللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جو ہے نا الگ الگ قسم کے منرل ہوتے ہیں۔ جس طرح جو زمین سے ذخائر نکلتے ہیں، اس میں سونا بھی ہوتا ہے، اس میں چاندی بھی ہوتا ہے، اس میں تانبا بھی ہوتا ہے، اس میں لوہا بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں کچرا بھی نکلتا ہے زمین سے، سمجھ گئے نا؟ تو لوگ اس طرح ہے، مختلف ہے، کچھ سونے کی طرح ہے، کچھ کچرے کی طرح ہے، کچھ چاندی کی طرح ہے، کچھ تانبے کی طرح ہے۔ تو تم اگر تمہارے لیے بیوی چننا چاہتے ہو تو ایسی بیوی چننا جو تمہاری نسل میں اس کا اثر ہو۔ ہماری ٹاپک ہے نسل کو 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں کیسے ہم تیار کریں۔ سب سے پہلا تو وہ تھا بنیاد، فاؤنڈیشن۔ وہ فاؤنڈیشن جو ہے نا، سونے کی عورت جو سونے کی طرح ہو، یعنی جو خوف خدا، اللہ کی محبت، تقوی، پرہیزگاری وہ ہو۔ اور کچھ عورت جو کچرا، جو کہ گناہ میں کی پرواہ نہیں کرتی ہے، اس مرد کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ لاپرواہی، اس طرح لاپرواہی یعنی حرام کام میں ایسے گر پڑ جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ زور زور سے ہنسنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی جو کہ مومنہ عورت کے مناسب نہیں ہے، وہ حرکتیں کرنا، مردوں کے ساتھ جانا، مردوں کے ساتھ پکنک کرنا، مردوں کے ساتھ یہ وہ۔ پکنک کرنا منع نہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ کریں۔ جب جائے فیملیز تو عورتوں کے ساتھ رہیں۔ مرد کے بیچ میں آ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی ہمیں بلایا جاتا ہے پکنک میں، تو سامنے سے جو ہے عورتوں میں سے کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ یعنی اگر کوئی علمی بات ہے، گفتگو ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی جس پٹک پٹک کر کے آ کر بیٹھ جانا اور ہنسی مذاق مردوں کے ساتھ کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی قسم کی عورتیں جو ہے نا، وہ مناسب نہیں ہوتی ہے 12ویں امام کی نسل پرورش کرنے کے لیے۔ اگر 12ویں امام کے لیے نسل لانی ہے تو سونے جیسی عورتیں، یعنی تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی خوشنودی اختیار کرنے والی عورت چاہیے۔ یہ کیوں امام رسول خدا اور امام بھی کہتے ہیں کہ العرق دساس، یعنی جو نسل تم اختیار کرتے ہیں نا، وہ نسل آ کر اندر بچے میں ڈھسیں گی، یعنی آ جائے گی۔ دس یعنی ایک مٹی ہے، مٹی میں آپ ایک کاغذ لیتے، اس کو آپ مٹی کے اندر ڈھس ڈالتے، اس کو بولتے دس، یعنی دس یعنی اندر۔ تو یہ جو بھی صفتیں آپ اختیار کریں گے، جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کا جو انشاءاللہ ایک دو دن میں بیان کیا جائے گا، تو ایسی خاندان، ایسے ماحول کی لڑکیاں اختیار کرے جو کہ شریف گھرانے کی ہے، جس میں ادبیات ہے، جس میں اخلاقیات ہے، جس میں ہر قسم کی وہ جو خوبیاں ہے، جو کہ اگر 10 ہوگی یعنی ڈھسے گی اندر نسل میں، تو وہ خوبیاں جائیں گی نسل میں اور برائیاں نہیں جائیں گی۔ تو ہماری گفتگو تھی بچے کی پرورش۔ آج تھوڑا سا جو ہے نا بچوں کی پرورش پہ اس طریقے سے تھوڑی کریٹک والی گفتگو ہوگی، اس پہ آپ جو ہے نا تحمل کرنا، اور آپ اس کو پازیٹیو صورت میں لینا، نیگیٹو صورت میں نہیں لینا۔ میرے پسند آپ سب عزیز ہے، بزرگوار ہے، محترمین ہے، لیکن کبھی کبھی جو کڑوی باتیں جو ہے نا بتانی پڑتی ہے، اور وہ کڑوی باتیں جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کو بتائی تھی، اور یزید کو اچھا نہیں لگا تھا، تو یزید نے جو ہے پھر امام حسین کا پورے خاندان کو شہید کر دیا۔ امام حسین نے پورے خاندان، یزید نے امام حسین کے پورے خاندان کو شہید کر دیا، کیونکہ اس کو کڑوی باتیں نہیں پسند آئی امام حسین کی۔
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی باتیں نہیں پسند آئی. میں نے کہا تھا کہ ممبر حسینی جو ہے میں حسینی مقصد بھی ہونا چاہیے، فضائل بھی ہونے چاہیے، مصائب بھی ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں حسینی مقصد کیا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. بغیر حسینی مقصد کے ممبر جو ہے نا، ممبر میں دم نہیں ہے، کیونکہ ممبر پھر شکلی ممبر ہو جاتا ہے. ممبر میں اگر دم ڈالنا ہے، حسینی دم ڈالنا ہے، تو وہ حسین علیہ السلام والسلام کے ڈائریکشن ہے نا وہ ڈالیں. یعنی کس طرح ہم مجتمع میں، ہماری سوسائٹی میں، ایک معاشرات میں ہم بہترین لائے، سدھارے، ہمیں اصلاح کرے، یہ ضروری ہے. تو بچوں کی پرورش کے لیے 3 اینگل کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن 3 اینگل میں بچہ محاصر ہوتا ہے، سراؤنڈڈ ہوتا ہے. تو ٹرائنگل کا 1 اینگل، 2 اینگل، 3 اینگل، بچہ بیچ میں ہوتا ہے. ابھی بچے کی پرورش کے لیے ہمیں تینوں زاویے دیکھنے ہیں. وہی 3 زاویے کیا ہے؟ ایک تو فیملی، ماں باپ، گھریلو انوائرمنٹ. دوسرا جو ہے ہماری کمیونٹی، مسجد، ممبر، مدرسہ. تیسرا جو ہے پورا معاشرہ، جو ہے سوسائٹی، جس میں اسکول آ جاتا ہے، جس میں کام کا ماحول آ جاتا ہے، جس میں دوست برادری آ جاتی ہے، جس میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو یہ جو اوپر والا جو حصہ ہے نا، اس کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے بہت سے لوگوں کے لیے. کہ ہم کیا بچوں کو باہر نہیں بھیجے، بچوں کو اسکول نہیں بھیجے، بچوں کو یہ نہیں کرے، بچوں کو نہیں کرے. یہ والا حصہ جو ہے نا، اس میں برائیاں اگر آنے لگی تو پھر جو ہے نا پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ 2 زاویے اگر مضبوط ہو تو یہ تیسرا زاویہ جو ہے جب برائی آنے لگے گی تو اس کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اگر ماں باپ اچھی طریقے سے تربیت کرتے بچوں کو اور ماحول اچھا تربیتی بناتے ہیں، تو یہ ایک الحمدللہ 1/3 آف دا حصہ ہو گیا. پھر بعد میں آتی کمیونٹی کا مدرسہ، کمیونٹی کا مسجد، ممبر، محراب. کمیونٹی کے جو امام بارگاہ ہو، سینٹر ہو، یہاں سے پھر دوسرا سپورٹ ملتا ہے بچوں کو، اسپرچل سپورٹ. اگر یہ 2 مضبوط ہو تو ایکسکیوز می، تو یہ جو انفلوئنس اوپر آتا ہے جو معاشرے کا، وہ پھر بعد میں جو ہے نا ایک چھتری کی طرح بن جائے گا یہ 2، اور اس کو آنے نہیں دے گا بچے پر، بچے پر افیکٹ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. ہوگا بھی لیکن یہ 2 مضبوطی سے وہ بیماری کو علاج کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے ہمارے پاس پرابلم یہ ہے، فیملی. ماں اگر زوجہ اختیار کرتے ہیں، ایسی زوجہ اختیار کرے کہ زاویے کا حق پورا ہو جائے. شوہر اختیار کیا جاتا ہے، ایسے شوہر کا اختیار کرے کہ یہ زاویہ مضبوط ہو جائے. شوہر میاں بیوی دونوں تقوی، پرہیزگار، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، صبر کرنے والے ہو گئے تو ایک زاویہ مضبوط ہو گیا. بات بچے جو ہے ماں باپ کے سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت کے ممبر اور محراب سے. اگر ماں باپ میں پرابلم ہے تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جس طرح تم ہوگے اس طرح تمہاری نسل ہوگی. دوسرا زاویہ میں تھوڑی سی کرٹک آپ کو تحمل کرنی پڑے گی. سب سے پہلے ہمارے پاس سوسائٹی میں کیا ذریعے ہے بچے کی تربیت؟ ایک تو ہے ممبر. بہترین وسیلہ بچوں کی تربیت کا ہے ممبر. ممبر سے کرپشن آ گیا، ممبر پہ کرپشن آ گیا، ممبر پہ کرپٹڈ لوگ آ گئے، تو پھر بعد میں بچہ جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں سیکھے. جیسا عربی میں ہمارے پاس کہا جاتا ہے جو دل سے نکلتا ہے دل میں جاتا ہے. جب لوگ پیسے، لوگوں کی جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں ان کی نظریں لوگوں کی جیب پر ہوتی ہے، دل پر نہیں ہوتی ہے، اور جیب میں سے جو مل جاتا ہے لوگوں کی، ان کے جیب میں آ جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتی بات. تو پھر کہاں سے ممبر اثر کرے گا بچوں کو؟ جب وہ ملا صاحب، مولانا صاحب سب کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، جیسے میں نے 1000 دفعہ بولا ہے، ہم عمومی طور پر بات کرتے ہیں. اس میں جو ہے پازیٹیو بھی لوگ ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہے نا زیادہ تر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ممبر سے جو ہے نا غلط لوگ کو بٹھا دیا جاتا ہے. یا تو سستا ہوتا ہے، یا تو مہنگا ہوتا ہے، کانٹریکٹ بناتا ہے، دین بیچنے آتا ہے، یا تو کوئی نہیں ملتا ہے تو کھانا پوری کر دو، یا تو پبلک کو جو ہے نا مزہ نہیں آتا ہے تو پبلک کو مزہ کرنے والا لانے کے لیے کھانا پوری کی جائے. تو یہ جو ہے نا ممبر کا جو تربیتی مقصد ہے، امر بالمعروف والا مقصد ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا سورس کیا ہوتا ہے؟ محراب. محراب میں جمعے کی نماز ہوتی ہے،
مولانا صاحب سپیچ دیتے ہیں، مجالس ہوتی، یہ سب چیزیں جو ہے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں نماز کے درمیانے میں، نماز کے بعد، نماز کے، یہ بھی کنٹینٹ کون دے رہا ہے اور کس طرح دے رہا ہے اور کس مقصد سے دے رہا ہے. اگر حسینی مقصد ہے الحمدللہ، اگر حسینی مقصد نہیں ہے تو محراب نے بھی جو ہے نا ان کا جو حق جو برابر نہیں ادا ہو رہا ہے، اور اس کی کمیونٹی ذمہ دار ہے، اور کمیونٹی میں جو کمیٹیز ہوتی وہ ذمہ دار ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ ممبر اور محراب میں ایسی شخصیت رکھے جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حامل ہو، جو اصلاح، جو مقصد حسین علیہ السلام کے حامل ہو. تو یہ آ گیا ممبر اور محراب. تیسرا پلیٹ فارم آتا ہے مدرسہ. سب سے امپورٹنٹ پلیٹ فارم، اہم ترین پلیٹ فارم مدرسہ ہے. میں نے کہا تھا کہ دو پٹیاں جو ہوتی ٹرین کی، اس کے اوپر بچوں کو روک دو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. تو اگر مدرسہ میں قرآن کی تعلیمات صحیح نہیں سکھائی جاتی، یا دین صحیح نہیں سکھایا جاتا ہے، یا دین سکھانے والے جو ہے برابر سکھائے ہوئے نہیں ہے خود، یا خود عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے مدرسہ اپنا حق ادا کر سکے گا؟ نمبر 1، فرض کرو مدرسہ مکمل طور سے ڈیولپ ہو رہا ہے، محنت کی ہے، جو پڑھا رہے بہترین قسم کے مومنین ہیں جو پڑھا رہے ہیں، تو پھر کہاں پرابلم ہو سکتا ہے؟ یہی زاویہ والا، پیرنٹس والا. ایک مومن بھائی آتے میرے کو بولتے کہ شیخ کیا ہمارے بچے نے قرآن برابر نہیں سکھایا، آپ لوگ قرآن پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ تو میں نے بولا کہ آپ آئے بیٹھے ادھر، آپ کو جواب دیتے ہیں. تو پہلے تو میں نے جو ہے نا جو دوسرے بچے جو قرآن جن کو آتا ہے ان کو لا کے بٹھایا اور بتایا بیٹا یہ سورہ پڑھو. سورہ پڑھا انہوں نے. پھر میں بولا آپ کے بیٹے کو کیوں نہیں آتا ہے؟ پتا ہے آپ کو وجہ؟ ان کو میں نے رجسٹر لگا کے سامنے رکھ دیا، آپ دیکھیں آپ کا بیٹا کتنے دن آیا مدرسہ میں. آپ 2 دن چھٹی، 2 ہفتے چھٹی، 1 ہفتہ آنا، 2 ہفتے چھٹی، 1 ہفتہ آنا. اس طرح آپ کریں گے، مدرسہ کے اوپر نہیں قصور کریں. آپ کا سب سے بڑا قصور ہے آپ نے کتنی ذمہ داری لی کہ آپ کا بچہ مسلسل مدرسہ میں نہ اہل بیت کے بارے میں کچھ سیکھ رہے، نہ قرآن سیکھ رہے. فائدہ کیا؟ وہ جو ٹریک ہے رسول خدا نے جو دی تھی ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ٹریک پر بچہ نہیں ہوگا، 12ویں امام کی سپورٹ کیسے کر سکے گا جل اللہ تعالیٰ پر؟ یہ سب کو سوچنا ہے نا. ماں باپ کو ذمہ داری لینی ہے. میں نے ان سے کہا آپ کے سال میں کتنے ہفتے ہیں؟ 52. 52 ہفتے میں سے جو ہے 4 ہفتے ماہ رمضان کے نکال دو، جو کہ ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں مختلف قسم کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن آج کل کمیونٹیز میں ماہ رمضان میں سپورٹ لا کر رکھ دیا. بھائی نہ بچہ مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، نہ قرآن سیکھتا ہے روزانہ قرآن کھانے میں، اور سپورٹس کا ایکٹیویٹیز میں آپ لوگ جو ہے زور دیتے ہیں. یہ کون سا ماہ رمضان کا سسٹم ہو گیا؟ سپورٹس ماہ رمضان میں جو کہ عبادت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایسے ایسے کبھی کبھی تو وہ بے حیائی والی گیدرنگ ہو جاتی سپورٹ میں، عورتیں آ جاتی ہے چیئرز کرنے کے لیے، اونچ نیچ ناچتی ہے، حجاب بھی پہنی ہے لیکن اونچ نیچ ناچتی ہے اپنی ٹیم کو. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. مومنین کی کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا. تو ہمارے پاس مومنین کی کمیونٹیز کچھ جگہ پر ماہ رمضان میں جو ہے نا چیئرنگ کے لیے آ جاتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے آ جاتے ہیں. مرد تو اوپر نیچے جمپنگ کرتے ہیں، عورتیں بھی با حجاب اوپر نیچے چیخ چلاتی ہے، یہ ہماری ٹیم ہے، وہ ٹیم ہے، ایسے ایسے جو بھی فضول چیزیں بولی جاتی ہے سوکر میں یا کرکٹ میں، جو بھی ایسے سپورٹس کے جو ہوتے ہیں جہاں پہ عورتیں آ کر اچھل نیچل کرنے لگ جاتی مردوں کی طرح. یہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے. کون سی ماہ رمضان کی حرمت رہ گئی؟ اور پھر ہمیں چاہیے بچے جو ہے وہ ڈرگ پہ کیوں جاتے ہیں، زنا پہ کیوں جاتے ہیں، لیوات پہ کیوں جاتے ہیں، یہ ایسے خرابی چیزیں کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، تم مدرسہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ مدرسہ پہ ڈالنے سے پہلے ہاں میں نے پہلے بتا دیا کہ مدرسہ میں بھی پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مدرسہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے، ڈیولپڈ ہوا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے نا ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بیچارے پیرنٹس جو آئے تھے، میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا تمہارا بیٹا
35 اگر ہم نکال دے وے 4 ہفتے ماہ رمضان کے، محرم سفر کے، تو یہ 12 ہفتے نکال دے وے، رہ جاتے 40 ہفتے سال میں۔ 335 سے 40 ہفتے میں ہم کتنا دے پائیں گے؟ کتنا قرآن سکھا پائیں گے؟ کتنا دین سکھا پائیں گے؟ کتنا عقیدہ اہل بیت سکھا پائیں گے؟ کتنا عصمت کا بارے میں گفتگو کریں گے؟ 30 درس، 30 عقیدے کا درس، 30 فقہی درس، 30 اخلاقی درس، 30 تاریخی درس، 30 قرآن کا درس۔ یہ 30 میں آپ کیا سکھائیں گے بچے کو؟ لیکن پھر بھی مدرسہ جو صحیح طریقے سے چلتی، پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنا ٹائم اور اپنے پراپر ٹیچرز لا کر رکھے اور بچوں کو سکھائے، اور ماشاءاللہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بچے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا پیرنٹس کی ذمہ داری کہ پیرنٹس جو ہے وہ خود بچوں کو لاتے نہیں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، بچے کو جب بھی کوئی بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ٹینس کا ٹورنامنٹ، کرکٹ کا ٹورنامنٹ، اس کا ٹورنامنٹ، ہم کو بولتے آج شیخ ہمارے بچے نہیں آئیں گے مدرسہ میں۔ ہمیں کیوں ایکسکیوز دیتے ہیں؟ آپ ٹورنامنٹ کو ایکسکیوز دیں کہ ہمارے بچے نہیں آئیں گے ٹورنامنٹ میں کیونکہ ہمارے پاس مدرسہ۔ جب آپ نے بچوں کو اس طریقے کی تربیت دی کہ دنیا مدرسہ سے زیادہ اہم ہے، دنیا دین سے زیادہ اہم ہے، ٹورنامنٹس اینڈ میچز اینڈ کرکٹ کے میچ ہیں، اس کے میچ ہیں، اس کے میچ، یہ مدرسے سے زیادہ اہم ہے، تو پھر آپ بولتے ہیں ہمارے بیٹے مدرسہ سے کیوں نہیں سیکھتے بچے؟ قصور آپ بھی ہے، آپ ذمہ داری لے تھوڑی۔ مدرسہ میں جو ٹیچر ہوتے ہیں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، میں خود لوگ کو بولتا ہوں، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، ایک پائی نہیں لیتا، میرا ہے فرض 12ویں امام کی طرف، مجھے پڑھانا ہے بچوں کو، نوجوان کو پڑھانا۔ آپ کتنا لے گے؟ میں بولتا ہوں میں قیمتی چیز لوں گا، آپ کا ٹائم لوں گا۔ آپ کتنا ٹائم دینے کو تیار ہے مسلسل؟ مجھے بھی دعوتیں آتی ہیں سنڈے کے دن، کافی دوست دعوتیں دیتے ہیں، میں بولتا ہوں نہیں، میرے پاس مدرسہ ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح بول سکتے؟ آپ ایکسکیوز ہمیں کیوں دیتے؟ آپ دوسروں اس کو ٹورنامنٹ کو ایکسکیوز دے کہ ہمارے پاس ہمارا بچہ جو ہے مدرسہ میں جاتا ہے، آپ ٹورنامنٹ دوسرے وقت پہ رکھے، اس طرح رکھے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ہمارے لیے آخرت میں ہم کو ایکسکیوز دیا جاتا ہے۔ تو اگر میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو ساری چیزیں چھوڑ کر، آپ بھی ٹائم دے ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کے بچوں کو جو ہے نا پڑھائی کے لیے لائیں، سیکھنے کے لیے، ورنہ میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا ہوں۔ میرا یہ ہے تم ٹائم میں کوتاہی کرتے ہیں میں چھوڑ دوں گا، ہفتے میں 2 ہفتے میں آئیں گے، 1 ہفتے میں نہیں آئیں گے، پھر دوسرا کوئی معلم ڈھونڈ لیں، پیسے دے کے پڑھائیں۔ آپ جو ہے نا مفت میں پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ جب مفت میں کوئی پڑھا رہا ہے، اپنا ٹائم کمٹ کر رہا ہے، آپ کو آپ کا ٹائم کمٹ کرنا پڑے گا، ٹائم بائی ٹائم۔ میں آپ کو ٹائم دیتا، آپ مجھے ٹائم دیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، ٹائم کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ نہیں، મારો દીકરાનો ટુર્નામેન્ટ છે, મારો દીકરીની પાર્ટી છે, મારા ઘરે મહેમાન આવ્યા છે, મહેમાન આए یہ وہ، بھئی تمہاری مرضی ہے۔ اور ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب یہ آخری میں نتیجہ برا ہوتا ہے تو پھر ہم بتا دیں کہ دیکھیں تم نے وہ دن بولا تھا کہ یہ ہے، وہ دن بولا تھا یہ ہے، سارا ہم بتا دیں ان کو۔ تو پھر بعد میں اگر تم کو بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھانا ہے تو مدرسہ کو بیبی سٹنگ نہیں سمجھے۔ کچھ لوگ مدرسہ کو سیریس لیتے ہیں، مدرسہ کمز فرسٹ، ہر دوسری چیز سیکنڈ ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ میک شور کرتے ہیں کہ جو بھی تمہارے امتحان ہو، مدرسہ کے ٹائم پہ بولنا نہیں مجھے امتحان کے لیے یاد کرنا ہے، ریویو کرنا ہے۔ وہ 3 گھنٹے مدرسہ کے آپ جو ہے نا یاد بات نہیں کریں گے، آپ یاد کریں گے 3 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے پہلے۔ مدرسہ کے ٹائم پہ آپ جو ہے نا مدرسہ میں جائیں، نمبر 1۔ تو یہ ہوتے ایک قسم کے پیرنٹس، کیونکہ جب ٹیچرز جو زیادہ تر مدرسہ میں پڑھاتے ہیں وہ لیتے نہیں کچھ، والنٹیئر ٹیچر ہے، اپنا ٹائم، ان کے پاس بھی دعوتیں آتی ہے، ان کے پاس بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ٹیچروں کے پاس بھی آتے رہتی، سنڈے کا دن ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، چھٹیوں کا دن ہے، ان لوگ وہ قربانی دے کر آتے ہیں اللہ کے لیے، 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت کے لیے۔ آپ پیرنٹس جو ہے آپ لوگ کیوں نہیں قربانی دیتے ہیں 12ویں امام کے لیے اور بچوں کو لے کر آتے ہیں؟ قربان کر دیں، ٹورنامنٹ نہیں ہوا کیا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ مس ہو جائے گا مٹیریل،
ایک دن کا مٹیریل جو کہ 30 دن میں سے ایک دن جانا آسان بات نہیں ہے. یہ ہو گیا پہلا. دوسرا، اگر آپ کو کوئی مجبوری آ گئی، ٹریول کرنا پڑا، نہیں آئے، تو آپ مدرسہ میں ٹیچر کو کال کریں، بولے کہ مدرسہ میں آپ نے کیا دیا تھا، ہم اس کا فالو اپ کر لیں گے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر پیرنٹ لاپرواہ ہے، کیونکہ مدرسہ ایک بیبی سٹنگ ہے. والدین کو شاپنگ کرنے جانا ہے، بچے کو لا کر پھینک دو مدرسہ میں، بیبی سٹنگ کا ہو گیا. نہ فالو اپ ہوتا ہے، زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں. زیادہ تر پیرنٹس، کم پیرنٹ نہیں، زیادہ تر لاپرواہ، نہ فالو اپ بچوں کا کرتے ہیں. آج کیا پڑھا، پڑھائی کیا تھی، نہ اگر مس ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں ٹیچر سے کہ آج کیا پڑھائی آپ لوگ نے، ہم کیا چیز کرے. نہ ہوم ورک پہ توجہ ہوتا ہے، نہ کچھ. مدرسہ ہوم ورک لیس ہو گئی ہے. سوری، مدرسہ ہوم ورک لیس ہو گئی ہے. ہوم ورک کا تو کوئی نام ہی نہیں آج کل زیادہ تر مدارس میں، زیادہ تر، کیونکہ ہوم ورک ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا ٹیچر فضول کرے گا. وہ کلاس ورک میں ہی ہوم ورک دیا جاتا ہے آج کل. تو جو صحیح پیرنٹس ہیں وہ صحیح توجہ دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں لیتے ہیں، مدرسہ کو بیبی سٹنگ آپشن نہیں سمجھتے، فالو اپ کرتے ہیں ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا سکھا رہے ہیں. اور جو لاپرواہ بیبی سٹر والے ہیں، جب ہی چاہے بچوں کو اٹھا کے لے جائے، جب ہی چاہے لے کر آئے، اور پھر بعد میں آخری سال کے آخری میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تو کچھ سیکھے نہیں. اپنا بچوں نے تو کہیں سیکھا ہوا آئے وہ نہیں. کیا سیا اسے، کدھر سے آئے گا. آپ لوگ نے توجہ دیا تھا، کوآپریٹ کیا. یہ زاویہ جو ہے نا، اگر اکیلا کام کرے تو کام نہیں بنے گا. یہ زاویہ اکیلا کام کرے، کام نہیں بنے گا. یہ دونوں زاویے کو کوآپریٹ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا. یہ امر بالمعروف اصلاح کے لیے ضرورت ہے پیرنٹس کی، مدرسہ کی، کمیونٹی سینٹر اور فیملی، یہ دونوں چیز کی ضرورت ہے. تو جا کے آگے اوپر کے انفلوئنس سے جو ہے بچہ بچ سکتا ہے، آؤٹ سائڈ انفلوئنس سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ابھی وہ مسٹر باپ اینڈ مسٹر ماں آ کر کمپلین کرتے کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھا نہیں، ان کو ہم جواب دے دیتے کیا آپ کی ذمہ داری کیا آپ نے اٹھائی تھی. اچھا، دوسرا مدرسہ کی طرف کریٹکس آتا ہے. مدرسہ کی طرف ہمارے پاس سوری مدرسہ کی طرف کریٹکس آتا ہے. مدرسہ کی طرف کیا کریٹکس آتا ہے کہ مدرسہ پروڈکٹیو نہیں ہے. تو کچھ مدارس کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے نا. کیوں پروڈکٹیو نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں وہ جو انکل اور آنٹی 50 سال تک پڑھاتے تھے وہی پڑھاتے ہیں، اور وہی پرانے طریقے سے پڑھاتے ہیں. وہ کان کھینچنے والا طریقہ، لاٹھی مارنے والا طریقہ، غصے والا طریقہ، یہ طریقے سے بچوں کو کچھ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. بھئی آنٹی، انکل، بھائی، آپ لوگ نے بہت خدمت کی، 30 سال سے آپ مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں. ابھی جو نئی نسل ہے نا اس کو موقع دو تھوڑا. سمجھ گئے؟ یہ پرابلم ہو جاتے ہیں، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. آپ سمجھے طور طریقہ بدل گیا ہے. تو بولتے عقیدہ تو وہی ہے، عقیدہ وہی ہے، 1000 قرآن وہی ہے، عقیدہ وہی ہے، لیکن طریقہ سکھانے کا الگ ہے. جو طریقے سے ہم سیکھتے تھے بچپن میں، لاٹھی واٹھی مار کھا کر جو سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، وہ طریقہ بدل گیا آج کل. جو مونوٹون تھا ابھی پیڈاگوگی ہو گئی، ڈفرنٹ ہو گئی ہے. جو انٹریکٹیو میتھڈ آ گیا ہے. آپ کلاس میں آ کے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ انفارمیشن کر کے نہیں چلے جا سکتے. کلاس میں آ کے ڈاؤن لوڈ انفارمیشن کر کے نہیں چلے جا سکتے. بچہ کچھ سیکھے نہیں سیکھے دیٹس فائن. میں نے 12ویں امام کی خدمت کر لی، نہیں، آپ نے 12ویں امام کی خدمت نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی ہے. جب آپ ماحول کا لحاظ نہیں رکھتے، جب بچے کے دماغ میں اصلاح کا کانسیپٹ نہیں گیا ہے، تو آپ نے کون سی 12ویں امام کی خدمت کر لی؟ آپ نے 12ویں امام کی خدمت نہیں کی. 12ویں امام کی خدمت کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرو، اپنی مرضی سے نہیں کرو، اپنے من میں جس طرح آتا ہے نہیں کرو. جس طرح 12ویں امام کو چاہیے، جس طرح 12ویں امام کی طرف نسل پیدا ہو، نسل تیار ہو، نسل پرورش ہو، وہ نسل کس طرح بنائے اس طریقے سے آپ بچوں کو سکھائیں. تو پیڈاگوگی جو ہے وہ پیڈاگوگی کا طریقہ بھی جو بدل گیا ہے. آج کل کے زمانے میں
وہ طریقہ مناسب نہیں ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو تمہارے زمانے کی طریقے سے نہیں پڑھا. ان کا زمانہ وہ دوسرے زمانے کے لیے آیا ہے, تمہارا زمانہ الگ تھا. تو یہ ہے کہ کبھی ہمارے بیچارے بزرگ آنٹی اور انکل جو ہوتے وہ اتنا مگن ہوتے کہ اس کو آپ بول دے کہ پلیز یہ وہ, تو وہ بیچارے ناراض ہو جاتے. یا تو اگر کوئی پیسے والے ہوتے تو ہم ڈونیشن دیں گے, یہ دیں گے, بس ہمیں پڑھانے دو. بابا ڈونیشن تمہارا رکھو, ہمیں تربیت آپ کے ڈونیشن سے ہمارے بچے سیکھیں گے نہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ طریقہ جو ہے نا وہی طریقہ استعمال کرتے جو پرانا طریقہ ہے. جب میں مدارس میں جاتا ہوں تو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ انکل اور آنٹیز کو یا تو کہے کہ ان لوگ یہ نئی پیڈاگوگی سیکھے, چھوٹے چھوٹے ورک شاپس ہوتے, کورسز ہوتے, زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے, اور نیا طریقہ اپنا ہے. عقیدہ وہی ہے, طریقہ مختلف ہے. طریقہ جو بچوں کو سکھانے کا ہے نا وہ مختلف ہے. تو پھر آپ جوان لوگوں کو رکھتے کیا سکھاتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے, جوان بچے جو ویسٹرن, خاص کر کے ویسٹرن معاشرات میں بڑے ہوتے ہیں, ان کو جب بھی سیکھتے ہیں ان کے ٹیچروں سے, خود بخود ان کو طریقہ سیکھنے آ جاتا ہے. ان کے شریر میں, ان کے دماغ میں, ان کے سسٹم میں وہ طریقہ جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہے, جنریشن گیپ کم ہوتا ہے. تو اگر 10 سال کا بچہ ہے اور 30 سال کا ٹیچر ہے, 25 سال کا ٹیچر ہے, تو گیپ کم ہے. اگر 60 سال کا ٹیچر ہے اور 10 سال کا بچہ ہے, 50 سال کا گیپ ہے اندر. میرے جیسا اگر بچے کو 10 سال کے بچے کو سکھایا تو بہت بڑا گیپ ہے. مجھے خود وہ کورسز سیکھنا پڑتا ہے, مجھے سیکھنا ہے, لازم ہے کہ ہم جو ہے ہم آ کر یہ کورسز سیکھیں. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. میں نے ویسٹرن یونیورسٹیز میں جا کر ایسے بڑھاپے میں سیکھا ہے, کورسز سیکھا ہے. جب میں سویڈش لینگویج کا کورس کرتا تھا تو میں نے دیکھا بھائی یہ تو مختلف طریقہ ہے اور بہت بہترین طریقہ ہے سکھانے کا. تو میں نے وہ سکھا رہے تھے اور میں ساتھ ساتھ میں سیکھ رہا تھا کہ نئی نسل کو کیسے سکھائے. یہ میں اپنا تجربہ ذاتی بتاتا. پھر میں نے کہا اور مجھے ڈیولپ کرنا پڑے گا, تو میں نے اور کورسز لے لیے جو کہ سویڈش نہیں تھے, جو کہ ریلیجن کے کورس تھے, یہ کورس تھے, وہ کورس تھے, تاکہ میں اور وہ طریقہ اپناؤں. طریقہ دین اپنا دین رہے گا, دین میں چینج نہیں آئے گا, لیکن وہ طریقہ اپنانے کے لیے مجھے اور بھی کورسز کرنے پڑے. اور ابھی بھی میں یہی توقع کرتا ہوں کہ اور کورسز لوں تاکہ میرے اپنے آپ میں ڈیولپمنٹ ہوتے رہے. تو میرے اور وہ 10 سال کے بچے میں 50 سال کا گیپ ہے. وہ 50 سال کا گیپ کا ہمیں کم کرنا ہے. اور جب وہ گیپ کم کرے گے تو جو جنریشن گیپ ہے وہ گیپ ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. جو جنریشن گیپ ہے ہمارے اور جو نئی نسل کے بیچ میں, وہ جنریشن گیپ کم کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ گیپ جو جس طریقے سے ہم سیکھے اور جس طریقے سے وہ سیکھ رہے, یہ اس میں کافی فرق ہے. فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں ہمیشہ مولانا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ کر آپ یہ کورسز لے, ورک شاپس لے, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام لے. ہم تو حوزہ میں 10-12 سال پڑے ہیں, ہم آ کر یہ سیکھے, ہم سکھاوے. مولانا صاحب آپ نے حوزہ میں جو پرانا سال کا سیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا, وہ یہاں پہ نہیں چلے گا. یہ بچے جو ہے نا ان کے ساتھ بانڈ کریٹ کرنے کا ہوتا ہے. جب تک آپ بانڈ نہیں کریٹ کریں گے نا, آ کے جس اپنا وظیفہ دے دے گے کہ آپ کو ہدیہ وغیرہ جو بھی مل جائے, تو یہ پرابلم جو ہے نا ہمارے معاشرے میں سیریس پرابلم ہے. جب اگر سب مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کچھ مولانا جن سے میں نے بات کی وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں آ کر پڑھے, ہم کیوں آ کر ٹیچرز ٹریننگ لے. مولانا صاحب آپ نے علم حاصل کیا ہے, طریقہ پڑھانے کا نہیں سیکھا ہے. آپ نے علم حاصل کیا ہے, صحیح پڑھانے کا بچوں کو, نسلوں کو نہیں سکھا ہے. وہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے, وہ الگ چیز ہے. وہ حوزہ علمیہ میں جو آپ عقیدہ وغیرہ سب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, فقہ اور عقیدہ اور اصول وغیرہ, لیکن یہاں پہ طریقے کی بات ہو رہی ہے. تو عالم ہو, مولانا ہو, کوئی بھی ہو, کم سے آیا ہو, نجف سے آیا ہو, انکل ہو, آنٹی ہو, جو بھی مدرسہ میں پڑھانا چاہتے ہیں, اس سے گزارش ہے, بزرگوار ہے آپ, اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے, کہ یہ اگر پڑھانا ہے مدرسے میں تو نئی جنریشن کا طریقہ سیکھے. امیر المومنین علیہ السلام کا ڈائریکشن ہے, وہ زمانے کے لیے, وہ تمہارا زمانہ الگ تھا, ان کا زمانہ الگ ہے. وہ ایسے زمانے میں آئے جو تمہارا زمانہ نہیں تھا, سمجھ گئے نا, تمہارے زمانے سے وہ بالکل مختلف ہے. تو اس لیے جو ہے یہ
دوسرا پرابلم آتا ہے ہماری مدارس میں کہ جو ہوا آگے سکھانے کے لیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، نیت صاف ہے، دل میں وہ ہے خدمت کرنے کا ہے، لیکن اگر خدمت کرے گے تو صحیح کریں گے. مثال کے طور پر آپ مولا کے در پر جو ہے نا نیاز لنگر کرنا چاہتے ہیں، دسترخوان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سڑا ہوا کھانا لا کر کھلائیں گے یا آپ بہترین کھانا لا کر کھلائیں گے؟ یہ حضرت حابیل اور قابیل کا امتحان تھا. حضرت حابیل نے بہترین قربانی دی، قابیل نے جو ہے بدترین قربانی لا کر دی. تو اس طریقے سے اگر اللہ سے آپ اللہ کے لیے کرتے، اگر آپ چاہتے کہ اللہ قبول کرے تو بہترین قربانی دے. یعنی آپ اپنے جو ایگو ہے نا کہ میں کیوں سیکھوں، سکھانے کا طریقہ، میں تو 30-50 سال کا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا. بابا، انکل، آنٹی، مولانا صاحب، آپ کا ایکسپیرینس وہ زمانے کا ہے. اگر امام کی خدمت کرنی ہے، 12ویں امام کے سپاہ بنانے، 12ویں امام کے وفادار خادم بنانے، آپ کو خدمت کرنی ہے. جس طرح امام بارگاہ میں صحیح کھانا لے کر آتے ہیں، اس طرح مدرسہ میں صحیح طریقہ لے کر آئے پڑھانے کے. تو یہ ہے پرابلم کہ ہماری نسل جو ہے نا بگڑ کیوں رہی ہے، ڈیویٹ کیوں ہو رہی ہے. اور یہ تو ممبر سے آپ کو بہت مشکل سے ملیں گی یہ بات، کیونکہ کڑوی بات ہے. کبھی انفلوئنس والے آ جاتے ہیں. ایک بندہ آیا مجھے بولا کہ میرا ڈونیشن ہے اتنا پیسہ، میرا بچہ کا صحیح خیال رکھا گیا، میری بیٹی کا صحیح خیال رکھا گیا. میں نے بولا انکل یہ آپ اپنا ڈونیشن رکھے اپنے پاس، ہمارے پاس سارے بچے جو ہے نا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں، ان کا سب کا ایک طریقے سے اچھا خیال رکھنا ہمارا اوپر واجب ہے. آپ کے پیسے کے لیے نہیں، ہم نہیں کرے گے یہ چیز. وہ آپ لے لے پیسہ، نہیں 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 معافی چاہتے یہ وہ، بس بس یہ آپ ڈونیشن قبول کر لے وہ. میں بولا وہ چیز ہے نا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پیسے سے نہیں کریں گے، ہم امام کے لیے کر رہے ہیں. آپ جو ہے پیسہ دینا ہے تو دے ڈونیشن، اگر یہ شرط لگا کے دیں گے تو ہم وہ پیسہ قبول نہیں کریں گے. اور یہ پرابلم آتا ہے آج کل مدارس میں، بڑے بڑے لوگ آ کر جو ہے پیسہ ڈالتے ہیں اور مدرسہ کو کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک وسیلہ ہے. پھر بعد میں امیر لوگوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، غریبوں کا نہیں رکھا جاتا ہے. امیر لڑکے کو کوئی بلی ہو گیا، کسی نے وہ کر لی غصہ کی، پرنسپل کا دماغ چڑھ جاتا ہے، تم کو پتا نہیں ہے اس کا باپ یہ ہے، اس کا باپ وہ بیچارہ غریب لڑکا روزانہ بلی ہوتے رہتا ہے. اس کا تو ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے سے غلطی ہو گئی، مدرسہ میں غلطی ہو گئی. بھائی جس طرح اس کے لیے آپ کا دماغ چڑھا، اس کے لیے بھی دماغ چڑھنا چاہیے. بس وہ امیر ہے اس لیے آپ نے دنیا مدرسہ اوپر نیچے کر دیا، اور یہ غریب کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کو تو ایک دفعہ معافی مانگتے ہیں، معافی فیملی کو معافی منگوا لی نے ختم کر دیا. وہ مسلسل بیچارہ بولی کے اندر بولی جا رہا ہے. یعنی بدماش لڑکے جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں. اور بدماش لڑکے جو کبھی کبھی امیر والے ہو تو بدماش لڑکے کو نکال بھی نہیں سکتے مدرسہ سے، کیونکہ وہ ڈونر کا ہے جو جتنا بڑا ڈونیشن دیتا ہے. بھائی ڈونیشن لے جاؤ، ہمیں مدرسہ کو کیچڑ نہیں بنانا ہے، خرابہ نہیں بنانا ہے، گٹر نہیں بنانا ہے. آپ یہ ایلیمنٹس کو نکالو، مدرسہ کو ہمیں صحیح طریقے سے رکھنا ہے. وہ بچہ جو ہے اس کو بھی ہم دیں گے، لیکن آؤٹ سائڈ آف مدرسہ الگ سیشن دیں گے، الگ کلاس دیں گے. وہاں پہ امریکہ میں جب ایک دفعہ ایک عورت آئے، بولی کہ ہمیں جو ہے نا میری بیٹی حجاب نہیں کرتی، اس کو مدرسہ میں ڈال. ہم ابھی اس میں جو ہے نا یہ کافی کنفیوژن ہو جاتے ہیں. اگر یہ بے حجابی کو لے لے تو دوسری جو حجاب پہن رہی ہے اس کو یہ بل مشکل سے بل لتی التے کنونس کرتے ہیں، وہ زیادہ اس میں سے پھر تو آہستہ آہستہ حجاب چھوڑنے لگ جاتے ہیں. اور تو کیونکہ لے لیا، اچھا یہ نان حجابی اوکے ہے تو ٹھیک ہے، بے حجابی اوکے تو ہم کیوں حجاب کریں. ایسا مینٹالٹی ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، ایک دوسرے کا جو ہے نا اثر کرتا ہے ایک دوسرے کے. تو اگر اس کو نہیں لے تو وہ بیچاری کبھی حجاب پہنیں گی. تو ہم نے بولا تھا کوئی بات نہیں، مدرسہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، ایک پری مدرسہ ایک سیشن ہوئے، ورک شاپ ہوئے، اس میں یہ ایسے بچوں کو کچھ ایسی خاص تربیت کے خاص سیشن دیے جائیں، پھر بعد میں ان کو مدرسہ میں شامل کیا جائے. زور زبردستی سے کسی پہ نہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے. باقی آپ لوگ زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے، آپ لوگ زیادہ ماہرین ہیں، ہزار طریقے. لیکن یہ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ مدرسہ کیسے برابر نہیں چلتا ہے. وہ مدرسہ 12ویں امام کے وفادار خادم کیسے بنائیں گا جبکہ مدرسہ میں ایسے ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ مدرسہ کے ایڈمنس الحمدللہ کافی مدارس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور کریکولمز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تیسرا پرابلم مدرسہ کا کیا آتا ہے؟ دا مٹیریل جو اب سکھایا جاتا ہے
وہ مٹیریل میں ہیری پوٹر کی کچھ سٹوریاز ہوتی ہے ایسی ویسی جو جنہوں نے بنایا ہے وہ جو حدیث ہے یہ حدیث لے لی وہ حدیث لے کر کے بنا کے مٹیریل بنا دیا بغیر کوئی تحقیق ہے. ابھی الحمدللہ کافی ایسے کریکولم نکلے ہیں جو مدرسہ سینٹرز آف ایکسلنس ہے ورلڈ فیڈریشن کا, پھر مولانا نبی رضا عابدی کا کریکولم ہے, کسا فاؤنڈیشن, ایسے ایسے کچھ علماء نے سپروائز کیے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا مومنین بناتے تھے کریکولم, اور ابھی علماء کے سر پر ذمہ داری جب ڈالی گئی تو علماء نے کریکولم لے کر جو کریکولم جو ہوتا ہے جو کتابیں ہوتی میتھڈ بچوں کو پڑھانے کا مدرسہ میں اس پہ نظر کر کے اس کے اوپر ریویو ڈال کر بتایا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو یہ ضروری ہے کہ عالم ذمہ داری لے مدرسہ کے کانٹینٹ کی, مدرسہ کے ٹیچر مینجمنٹ جس کو کرنا ہے کرے, لیکن مدرسہ کا ٹائم اتنا ہے یہ کتنا ہے چھٹی ہوئی ہے عالم کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھلے جن کو کرنا ہے کرے, لیکن ریلیجس سپرویژن عالم کا ہونا چاہیے. عالم جو ہے وہ مدرسہ کا کانٹینٹ, مدرسہ کے ٹیچر, کون سے ٹیچر ریکروٹ کرنا, ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے, ان کی سی وی دیکھنا. تو اندھے کو کیا نظر آئے گا, عالم ہوگا اس کو پتا چلے گا اچھا اس کا بیک گراؤنڈ میں اس نے فقہ بھی پڑھا ہے, یہ بھی پڑھا ہے, یہ کتاب بھی پڑھا ہے, تو اس کے عالم کے پاس ایک آئیڈیا ہوتی ہے کہ کیسا انسان کو رکھنا. پھر بعد میں جو ہے ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں کہ ان کا پڑھانے کا ایکسپیرینس کیا ہے, یہ کیا ہے. تو کانٹینٹ جو ہے وہ عالم کی ذمہ داری. ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہے پہلے کھچڑیاں بنتی تھی کہ عالم کے اوپر مینجمنٹ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, سب ڈال دو, اور یا تو مینجمنٹ کے اوپر سارا ڈال دو, ٹیچر بھی چوز کرے, کانٹینٹ بھی وہ چوز کرے, سب. تو اس میں گڑبڑ بہت ہو جاتی تھی, اور پھر بعد میں ہم کمپلین کرتے کہ ہمارے بچے گمراہ ہوئے. کیسے صحیح ہوگی, کیونکہ سسٹم ہمارا صحیح نہیں چلتا تھا. ابھی الحمدللہ کافی مدارس نے سسٹم اپنا صحیح طریقے سے سیٹ کیا ہے اور شروع کیا ہے. پھر بھی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سدھرے گی. لیکن کچھ ایسے مدارس ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ اولڈ سسٹم پہ چلتے, اولڈ کلاسیکل وے پہ چلتے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, بچے علی علی کرتے ہیں اور بچوں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس نے نماز سے ہی پڑھنے آتی. نماز کا تو نام ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو سکھائے گئے کہ بس علی بول دو تم نے جنت میں جاؤں گے. ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہے جو کہ پھر بعد میں جو اگر نماز نہیں سکھائے گی تو نماز جو ہے بچے کو حرام کام سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اگر نماز نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا, ڈرگ میں جائے گا, زنا میں جائے گا, لواط میں جائے گا, اس میں جائے گا, حرام کام میں مبتلا ہوگا, جھوٹ بولے گا, چوری کرے گا, یہ سب جو ہے. اور پھر بعد میں آ کے حسین علی کرتے رہے گا. یہ مقصد حسین نہیں ہے سلام اللہ علیہ. تربیت ہم اتنا مجالسوں میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ کربلا کے نوجوان جو ہوتے تھے وہ کس طرح جو ہے نا ان کے پاس جذبہ ہوتا تھا, حسینی جذبہ, عملی جذبہ ہوتا, نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے, اور امام کی جگہ مکانت اور رتبت کو صحیح سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے ہمیں جو ہے نا شہادت دینی ہے. اور یہ جو جذبہ جو ہے یہ تربیت سے آتا ہے. یاد ہے تربیت, تو تربیت اگر آپ دیکھیں اون اور محمد جو جوان تھے, بچے نہیں تھے, کبھی بھی مجالس میں بچے دو چھوٹے بچے نہیں تھے. روایتوں میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عمر 65 سال کی تھی, اور یہ جو تھے نا اچھے خاصے جوان تھے. تو یہ دو جوانان بنی ہاشم تھے, اون محمد, بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یہ ان کو جناب جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار یعنی جعفر بن ابی طالب وہ بہادر جو ہے سولجر ہے اسلام کا, جو کہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے, اور ایک سائڈ سے امیر المومنین کے نواسے ہیں. تو دونوں طرف سے انہوں نے بہادری لی, جعفر بن ابی طالب, علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ دونوں کی بہادری دونوں اون اور محمد میں ہے. اسی لیے یہ جوان جو تھے نا ان کے پاس وہ ایسی بہادری تھی کہ دشمن دیکھتے تھے ان کو جنگ کرتے ہوئے تو انہیں یاد آتا تھا علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی بہادری. تو یہ دو بیٹے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے, دو جوان, ان کی تربیت کیسی ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کو دیکھتی ہے, اور دیکھتی تو کیا کہتی بی بی زینب سلام اللہ علیہ, تم لوگ ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے ہو, ابھی تک تم لوگ نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے جان اتاری نہیں کی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اجازت مانگی,
ہمارے ماموں جان جو ہے اجازت نہیں دیتے. تو ابھی تک تم جنگ کے میدان جنگ میں نہیں گئے. میں نے کہا ہم تو مانگے اجازت لیکن ہمارے ماموں جان نے ہمیں ابھی تک اجازت نہیں دی ہے. تو یہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کو تیار کر کے آتی ہے. اس طرح تیار کرتی ہے جس طرح ایک انسان دلہا کو تیار کرتا ہے. اور دلہا کو تیار دلہن کے پاس یہ ماں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ موت کے لیے تیار کر رہی ہے، شہادت کے لیے تیار کر رہی ہے. یہ ایسی ماں ہے سلام اللہ علیہا کہ اس نے پوری زندگی زینب علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. جب زینب علیہ السلام 5 سال کی تھی تو اپنے عزیز، اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. 5 سال کی لڑکی، 5 سال کی بچی، کتنا اس کے دل پر وہ ہوگا. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب اور حسین کو بہت چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا ہے تھا کہ کیسی کیسی مصیبت سے ان کو گزرنا ہوگا. پھر چند دن گزرتے ہیں تو زینب علیہ السلام اپنی اماں کو دیوار اور دروازے کے بیچ میں پسلیاں کچلتی ہوئی دیکھتی ہے. مسمار جو ہے وہ سینے میں نابت ہوتی ہے، اور بیٹا اس کا بھائی، زینب کا بھائی فاطمہ الزہرا کا بیٹا محسن زمین پر گرتے ہوئے دیکھتی ہے. کس طرح زینب علیہ السلام نے برداشت کیا ہوگا. 5 سال کی لڑکی ایسی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھے کہ اپنی ماں کو جو ہے اس طریقے سے اذیت دی جاتی ہے، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. پھر اس کے بعد چند سال بعد جب 35 سال کی زینب علیہ السلام ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مسجد کوفہ سے اپنے بابا کو زخمی کی حالت میں لایا جاتا ہے. وہ ماہ رمضان کی شب جو زینب کے دل میں کافی گہرے زخم ڈال دی. امیر المومنین علیہ السلام زینب کے بہت بڑے سہارے تھے. آج زینب دیکھ رہی ہے اپنے بابا کا سر کا خون داڑھی میں ملا ہوا ہے. اس کے بعد زینب دیکھتی ہے اپنے بابا کی شہادت، ایک سہارا ہٹ جاتا ہے. وہ بھی کون سے ماہ رمضان کی دنوں میں. وہ عید زینب نے کیسے گزاری ہوگی. اور پھر بعد میں اس کے 10 سال بعد جب 45 سال کی زینب علیہ السلام تھی، تبھی برتن میں اپنے پیارے بھائی امام حسن المجتبیٰ کا کلیجے کے ٹکڑے دیکھتی ہے. واہ زینبا، دوسرا بھی سہارا زینب کی زندگی سے جا رہا ہے. اور اس طرح جب 10 سال اور گزرتے ہیں، جب تقریباً 55 سال کی ہوتی ہے تو دو بھائی کا سہارا امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل العباس علیہ السلام، یہ دونوں بھائی کا سہارا زینب کی زندگی سے اٹھتا ہے. کون رہ جاتا ہے؟ زینب کے پاس کوئی سہارا نہیں. جو امام معصوم ہے وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے. زینب کو تازیانے سے کون بچائے گا؟ زینب کو اذیت سے کون بچائے گا؟ یہ وہ زینب ہے زندگی بھر 5 سال سے 55 سال تک زیادہ تر زندگی زینب علیہ السلام نے بڑے بڑے دردناک مصیبتوں سے گزاری اور گریہ وزاری میں گزاری. لیکن آج ایسا امتحان ہے زینب علیہ السلام کا. زینب علیہ السلام عاشورہ کے دن جب اون اور محمد کو کپڑے پہناتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے اور ہاتھ میں تلوار دیتی ہے، شہادت کے لیے تیار کرتی ہے اور اپنے بھیا حسین کے پاس آتی ہے. کہتی ہے بھیا حسین ان کو رخصت دے دو، اجازت دے دو کہ میدان جنگ میں جائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا، انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ جعفر بن طیار کے بیٹے راضی نہیں ہوگے. لیکن زینب علیہ السلام اصرار کرتی ہے اور کہتی نہیں، میرے بھائی نے، میرے شوہر نے مجھے وصیت دی تھی کہ یہ 2 بچے جو ہے
جب جنگ سخت ہو جائے تو ان دونوں کو میدان جنگ میں بھیج دینا تاکہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں شہید ہو جائے۔ اور زینب اپنا اصرار کرتی تھی، امام حسین راضی نہیں ہوتے تھے، لیکن آخر میں امام راضی ہو گئے۔ اور عمر سعد جب دیکھتا ہے زینب دونوں بیٹے کو میدان جنگ کی طرف بھیجتی ہے، رخصتی کرتی ہے، عمر سعد ملعون کہتا ہے ما اعجب محبت هذه الاخت لاخیها، کتنی عجیب محبت ہے یہ بہن کی اپنے بھائی کے لیے کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے میدان جنگ میں بھیجتی ہے تاکہ اپنے بھائی پر قربان ہو جائے۔ جنگ ہوئی، بہادری سے ان لوگ نے جنگ کیا، دونوں نے جنگ کیا۔ اور جب محمد زمین پر گرتے ہیں، اون آتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھیا جلد بازی نہیں کرو، میں بھی جلدی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں، میں بھی شہادت کا جام لے کر آ رہا ہوں، تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ اور اس طرح اون بھی جنگ کرتے کرتے شدید زخمی ہوئے اور زمین پر گرے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جب دونوں جنازے کو اٹھایا، راوی کہتا ہے یہ دونوں جنازہ حسین لے جا رہے تھے اور ان کی ایڑیاں زمین پر رگڑا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی کمر شکست ہو چکی تھی، کتنا امام حسین علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں۔ جب خیمے میں لا کر رکھ دیا، تمام سیدانیہ نے آئی اور ماتم کی۔ اصولاً تھا کہ بنی ہاشم کے خیمے میں جب بھی ایک بنی ہاشم آ جاتا تھا شہید، سیدانیہ آ کر ماتم کرتی تھی، شہزادی آ کر ماتم کرتی تھی۔ تو یہاں پر ماتم کرنے والی آئی، لیکن زینب علیہ السلام نہیں نظر آتی ہے۔ کدھر ہے زینب؟ زینب کیوں نہیں آتی؟ زینب علیہ السلام کیسے آئے؟ بچے کے لاشیں اور اتنے زخم ہے کہ ماں کیسے برداشت کر سکے گی وہ منظر؟ آخر ماں ہوتی ہے۔ بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر اگر زینب علیہ السلام کے آنسو آ گئے اور صبر ہٹ گیا، اپنے بھائی کے دل میں دکھ ہوگا کہ میری وجہ سے میری بہن کو میں نے دکھ دیا، زینب ہرگیز نہیں آئے گی۔ اور پھر بعد میں اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شرمندہ ہو گئے، اس لیے زینب علیہ السلام نہیں آئی۔ اور زینب نے بچپن سے مصیبتوں کا تحمل کیا، مصیبتیں برداشت کی، لیکن یہ بھی ایسا وقت آیا کہ ایک ایسی مصیبت ہے جہاں پر زینب نے گریہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رخصتی ہوئی، زینب نے گریہ کیا۔ امام نے کہا گریہ نہ کرو، گریہ کے دن آ رہے ہیں۔ اور جب شام غریبہ ہوا، زینب نے گریہ کیا، اور اسی طرح کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اذیتوں کا تحمل سے گریہ کیا، لیکن اون محمد کا گریہ امام حسین کے سامنے نہیں کیا، لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ وَعَوْنَاهُ وَمُحَمَّدًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین